اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک سیام کی آج 7ویں تاریخ آن پہنچی اور آپ حضرات کی بارگاہ میں معارف دین پیش کرنے کی مسلسل اس حقیر کی یہی تمنا ہے کہ آپ حضرات کی بارگاہ میں معارف اہل بیت پیش کیا جائے۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 57 میں جو قرآن مجید کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 خصوصیتوں کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا۔ آج آخری خصوصیت، چوتھی خصوصیت بیان کر کے بات کو تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بالتحقیق تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے موعظہ آیا، یعنی وہ کتاب آئی جو تمہیں واعظ و نصیحت کرتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے اس مرض کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ سینوں کے مرض کی میں اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تشریح کی تھی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور مومنین کے لیے کتاب رحمت ہے۔ آج جو تذکرہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے وہ رحمت کا، کہ قرآن کتاب رحمت ہے۔ رحمت کی ضد جو ہوتی ہے وہ سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، غضب الہی، عذاب الہی۔ رحمت کے معنی مہربانی، رأفت، الفت، محبت یہ آتا ہے، اور حقیقی معنی رحمت کے نعمت کے ہوتے ہیں۔ خدا صاحب رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، تمہارا پروردگار غنی ہے۔ یہ لفظ غنی جو ہے، بے نیازی صرف اور صرف ذات پروردگار کے لیے اچھی لگتی ہے۔ یہ لفظ غنی صرف پروردگار کے لیے اچھا لگتا ہے۔ لفظ غنی یا تو پروردگار کے لیے اچھا لگتا ہے یا اس کے لیے اچھا لگتا ہے جو مظہر صفات الہی ہو، یعنی جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کی آنکھ عین اللہ ہو، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو۔ اس کے علاوہ غیروں کے اوپر لفظ غنی اچھا نہیں لگتا۔ تو اور تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور صاحب رحمت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، ذکرن کثیرن، بہت زیادہ یاد کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے پروردگار کے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو اپنے ملائکہ کے ساتھ، اپنے ملائکہ کے ہمراہ تم پر درود بھیجتا ہے۔ صاحبان ایمان پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ درود خود ایک رحمت ہے جو مخصوص ہے بندگان الہی کے لیے۔ وَلِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ وہ ہے جو مومنین کے لیے رحمت ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمت غضب الہی کے سامنے کیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسُ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا،
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے مالداری انسان کو ملتی ہے، انسان خوشحال ہو جاتا ہے، اولاد ملتی ہے، انسان خوشحال ہو جاتا ہے، گھر ملتا ہے، انسان خوشحال ہو جاتا ہے، آسائش و آرام انسان کو میسر ہوتی ہے، انسان خوشحال ہو جاتا ہے، بدن کی سلامتی، کوئی مرض نہیں ہے اگر کسی انسان کے بدن میں، انسان خوشحال ہے کہ ہم مریض نہیں ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے خود کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بندے جب گناہ کرتے ہیں اس کی گناہ کی وجہ سے جب ان پر مصیبت آتی ہے، جیسے اس وقت کورونا بلا ہے، اور کورونا اتنی بڑی مصیبت آئی اور اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی ایک جھلکی دکھائی ہے، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں۔ مال مثلا بیچنا، اگر 10 روپے کا سامان ہے تو لوگ 100 روپے کا بیچ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ یہ جو بلا آئی ہے یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کی زیادتی کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ بلا آئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہوش میں نہیں ہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، اور دیگر صلہ رحمی نہ کرنا، والدین کا احترام نہ کرنا، بیوی اپنے شوہر کا خیال نہ کرے، شوہر اپنی بیوی کا خیال، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہوش میں نہیں آ رہا۔ اذا ہم یقنطون، جب مصیبت آتی ہے اچانک تو یہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ میرا ہی گھر ملا تھا مصیبت کے لیے، میرا ہی شہر ملا تھا، میرا ہی ملک ملا تھا، نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ رحمت پروردگار جاری ہے، چل رہا ہے رحمت کا سلسلہ، لیکن رحمت کے مقابلے میں جب مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہے، یہ ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، یہ ہماری وجہ سے مصیبت آتی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحیم ہے۔ شروع ہی میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ سورہ حمد میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ رحمان الرحیم ہے، تو رحمت کا سلسلہ جاری ہے، رحمت منقطع ہونے والی شے نہیں ہے، رحمت کو جو روکا ہے بندے نے خود اپنے لیے روکا ہے، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ قرآن فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ ملائکہ کہ جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ ملائکہ جو ان ملائکہ کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، یہ ملائکہ اللہ شکرانے کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمراہ بے شکر کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ملائکہ فرماتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور یہ ملائکہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر تیری رحمت کا سایہ ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یہ ملائکہ کہتے ہیں اے اللہ پس ان بندوں کو بخش دے جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ ماہ رمضان سے بہتر موقع کون سا ہے توبہ کرنے کے لیے انسان کے؟ ماہ رمضان میں انسان توبہ کرے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں بخشا جائے، اور جو انسان ماہ رمضان میں بخشا نہ جا سکے وہ انسان پورے سال کسی اور موقع پہ بخشا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ عرفے میں جائے اور وہاں پہ طلب و استغفار کرے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ملائکہ کہتے ہیں اے پروردگار ان سب کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے، یعنی اللہ کی رحمت تمام اشیاء پر غالب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، پس جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور اگر خدا رحمت کے دروازے کو بند کر دے، اپنی رحمت کو روک لے، تو کوئی بندہ رحمت الہی کو کسی دوسرے بندے تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، اور وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ اسلام کی اساس 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز ہے نماز، والزکوٰۃ، دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ نماز پڑھنے کے لیے بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں، زیادہ سے زیادہ انسان عبادت خدا کرے۔ والزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کی مدد کرے، اس مہاماری میں لوگوں کی مدد کرے۔ والصوم، روزہ۔ والحج، حج۔ والولایہ، 5ویں چیز ہے ولایت، اور ان سب میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ ہے ولایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز اگر انسان سفر پہ جا رہا ہے تو جو 4 رکعتی نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، نماز کم ہو گئی۔ زکوٰۃ، انسان نے کھیتی کی لیکن مال حد نصاب تک نہیں پہنچا تو زکوٰۃ واجب نہیں، روک دی گئی زکوٰۃ۔ حج، اگر حالات صحیح نہیں ہے، مثلا یہ کورونا پھیلا ہوا ہے، حج کو روک دیا گیا، ابھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں حج کا۔ والولایہ، اور ولایت وہ عمل ہے کہ انسان چاہے حضر میں ہو، اپنے وطن میں ہو، یا کہیں گیا ہوا ہو، بیماری ہو، آزاری ہو، آسائش ہو یا نہ ہو، سختی ہو، کچھ بھی ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، ولایت سب کے اوپر ضروری ہے، ولایت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ولایت اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے، رحمت اصل میں نعمت ہے، اور نعمت کا نزول اللہ نے غدیر میں کیا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کب اللہ نے یہ کہا؟ کہ جب رسول اللہ نے علی کو تمام لوگوں کے سامنے، حاجیوں کے سامنے اٹھا کے کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ یعنی ولایت وہ اہم مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین مکمل ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ولایت ایسی بنیاد ہے جو مضبوط ترین بنیاد ہے، جو اور تمام عبادات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، تمام عبادات کو کمزور نہیں کرنے دیتی۔ اگر ولایت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ سے، رسول اللہ سے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی ولایت اگر نہیں پہنچی تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ لہٰذا ہم سب کا فرض یہ ہے کہ ہم دامن اہل بیت سے متمسک رہیں۔ آخر میں دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، میرے معبود ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان کے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو مومنین مومنات اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔